پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں عمل اور جد و جہد اور محنت اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی جوڑ لیجئے محض دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں دعا کی نفی نہیں کر رہا، حضور کی احادیث مبارکہ ہے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت کا جوہر ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ لیکن دعا کب قبول ہوتی ہے؟ دعا کا وقت کون سا ہے؟ جب جو کچھ انسان کے بس میں ہو کر گزرے، پھر اللہ سے دعا کرے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا رہے اور دعا کرتا رہے، وہ دعا منہ پر دے ماری جاتی، جیسے کہ ہماری دعائیں منہ پر دے کر ماری گئی۔ 71 کا تصور کیجئے، کتنی دعائیں مانگی گئی قنوت نازلہ مسجد میں فجر کے بعد، لیکن معلوم ہوا کہ وہ دعائیں ہمارے منہ پر دے ماری گئی۔ تم اپنے لچھن دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو، جیسے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب سے خطاب کر کے فرمایا گیا لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مقام ہی نہیں، ہم سے مخاطب ہونے کا تمہارا منہ نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو۔ ہم نے پاکستان میں قرآن کو قائم کیا ہوتا، پھر اللہ سے دعائیں کرتے تو وہ ایک ایک دعا قبول ہوتی، لیکن جبکہ ہمارا طرز عمل اس کے برعکس تھا، وہ دعائیں ہمارے منہ پر دے ماری گئی۔ اور قرآن مجید نے صاف کہا ہے اللہ کی نصرت کے دروازے بند نہیں ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن اللہ کا قاعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ معاملہ یک طرفہ نہیں چل سکتا۔